اللہ انعامات کی بارش فرمائے گا. میرے کوئی بیٹا جب چلن دے قابل ہو گیا, اپنے باپ دے نال پھرن دے قابل ہو گیا, اتنا سخت امتحان, اتنی سخت آزمائش نہ دیو, رب دا حکم آ گیا ہے. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اے میرے ابراہیم اپنے بیٹے نو ذبح کر دے. اللہ دے خلیل نے خواب کے اندر دیکھیا کہ میں اپنے بیٹے نو ذبح کر رہا, بار بار خواب آئے. اللہ دے نبی دا لوگوں خواب وہی ہویا کر دیے. جدو یہ خواب اللہ دی طرف آیا, اپنے بیٹے نو آگے کہنے لگے, بیٹے اسماعیل میں خواب کے اندر دیکھ رہا, میں تینوں ذبح کر رہا. اے میرے بیٹے تیرا ارادہ کیے. اللہ دے نبی دا پیارا بیٹا اسماعیل آندا ہے, اے میرے ابا جان جیڑا رب والوں تانوں آدر آ گیا ہے, رب والوں تانوں حکم آ گیا ہے, باپ تے بیٹے دا یقین ایمان ہے کہ نبی دا خواب جیڑا ہے وہ اللہ دی بھائی ہویا کر دیے. ابا جی تسی جیڑا رب کا حکم آیا ہے وہ کر گزرو. اگر میرے اللہ نے چاہا, میرے رب نے چاہا تو ابا جان مینوں تسی صبر کرنے والا پاؤ گے. باپ بھی تیار ہو گیا ہے, بیٹا بھی تیار ہو گیا ہے. حکم کندا میرے اللہ کا ہے, رب دا آدر آ گیا ہے. اے میرے ابراہیم میں تیرے بیٹے دی قربانی چاہنا وا, وقت دی قربانی تے بڑی دیتی, میرے خلیل وطن دی قربانی تے دے چھتی, کار کھاتے میرے وقت دی قربانی تے دے چھتی, اپنے باپ نو چھڑ کے یہ بھی بڑی قربانی تے پیش کر دیتی. بیوی بچے نو جنگل دی ابان اندر چھڑ کے یہ بھی بڑی قربانی تے تو پیش کر لئی. لیکن میرے ابراہیم آج پتہ لگ جائے نا, اپنے بچے نو بھی میرا ابراہیم میرے نام تے ذبح کرتا ہے کہ نہیں کرتا. لیکن میں صدقے جاواں ادھر باپ ذبح کرنے واسطے تیار ہو جاتا ہے, بیٹا ذبح ہونے واسطے تیار ہو جاتا ہے. حضرات پھر ایسے موقع تے میں اپنے بھائی اپنے بچے نوجوانوں نو یہ دعوت فکر دیواں گا. دیکھ کتنی بڑی بات باپ کہہ رہے ہے, پتر میرا مینوں رب والوں آدر آ گیا ہے, میں خواب اندر دیکھا ہے تیرے گلے تے چھری چلا رہا, تیرا ارادہ کی ہے. بیٹے نے ابو کوئی جواب نہیں دیتا. اور لوگوں باپ باپ والے ہو, ماں باپ جدوں بھی کوئی دین دے مطابق بات کہندا ہے اگوں نہ کریا کر. اگر کامیابی چاہندے ہو, کامرانی چاہندے ہو, ماں باپ دی ہر بات نو منیا کر. جو جائز بات ہے اودے تے ماں باپ کے انکار نہ کریا کر. جو ماں باپ دی بات نو منن والا رب دا قیامت تک لوگوں نام روشن کر دیندا ہے, نام نو رب بلند کر دیندا ہے. ماں باپ کی عزت احترام کرنے والا بچہ کدے دنیا کے اندر نام مراد نہیں ہو سکتا. ماں باپ کی خدمت کرنے والا بچہ کدے دنیا کے اندر ذلیل نہیں دے ہو سکتا. حضرات باپ بیٹے نو ذبح کرنے واسطے تیار ہے, بیٹا ذبح ہونے واسطے اے پیشانی دے اقبال سجے پاسے یا کھبے پاسے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر نو لتا لیا ہے. آئے امتحان کتنا سخت ہے. اور لوگوں ایک ہی بیٹا ہوئے اور پتر بھی اجے کوئی نظر نہیں آ رہا, بیٹا بھی ایک عمر پر دیا دعاواں کا نتیجہ مل رہا ہے. تے ہن تے چلن پھرن دے نال قابل, ہن ڈنگری پکڑن دے قابل ہو گیا ہے, باپ نال کم کار دے قابل ہو گیا ہے. جویں آنے آنا ہن فکر ہی کوئی نہیں, میرا بچہ جوان ہو گیا ہے, میرے بڑھتے دا میرا سہارا بن جائے گا. میری ڈنگری میری انگلی
والا بن گیا ہے۔ لوگوں این موقع پہ یہ بچہ فوت ہو جائے، حادثہ ہو جائے تے پھر کچھ اس باپ نو جنہ دے جوان بیٹے اندر جنازے اٹھ گئے نے، اس ماں باپ دے دل تے کی بیتیاں نے کتنا غم تے صدمہ پہنچ جائے، لیکن حکم اللہ کا ہے، آخر میرے اللہ کا ہے، اے جل لٹالے آئے آخر چھری پکڑ رہی ہے، آسمان ہتے تے دعائیں مچ گئی نے، اللہ جے کی بنن والا ہے، یہ تیرا پیارا، یہ تیرا خلیل، ساری زندگی قربانی دین والا، اللہ جو بچہ بھی قربان ہو جائے گا۔ عرش والا رحمان کی اعلان کر رہا ہے، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ چھری پکڑی چھری تیار ہے، بیٹا لیتے ہیں دب بنار، آواز آ گئی بس میرے خلیل، جیڑی چھری پکڑی ہے اے چھری میرے پیارے خلیل، میرے پیارے اسماعیل کے گردن تے نہیں چلا رہی، تیرا امتحان پورا ہو گیا ہے، بس میں دیکھنا ہی سی، انجی سمجھ لے قربان تیرا بچہ ہو گیا ہے، تیرا امتحان لینا سی، سب تو قیمتی چیز میری لالچ بھی میرا خلیل قربان کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ رب العالمین نے انعام کی کیتا، جلدی بنا اللہ نے دھنبا بھیج دیتا، اسماعیل دی جگہ تے دھنبا لوٹ جاندے، فرمایا اے بڑی بہترین قربانی ہے، انہوں ذبح کر دے۔ اللہ نے بچا لیا میرے خلیل دے پیار لگتے جگر اسماعیل نو، بچہ بھی بچا لیا اور سنت قیامت تک زندہ فرما دیتی ہے۔ اللہ کے نبی فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، آج جیری کسی نماز تو بعد اے قربانی ادا کرنی ہے، ابراہیم دی سنت، بچے نو بچا لے۔ اللہ اور گل کی ہے، آپ تے منگ رہے ہیں کہ پتر نو ذبح کر دے، بیٹا اور ذبح اور واسطے لیٹ بھی کیا ہے، بچہ باپ چھری پکڑ کے گلے تے پھیرن واسطے تیار بھی ہو گئے، اور کیوں نہیں ذبح کروایا؟ اور کائنات دے لوگوں، رب العالمین نے میرے اسماعیل نو بچانا سی، اللہ وجہ کی ہے، فرمایا اسماعیل دی نسل وچوں میں محمد الرسول اللہ نو پیدا کروا کے پوری دنیا واسطے ختم نبوت دا تاج اپنے پیغمبر محمد دے سر تے سجانا سی۔ اللہ پاک نے انعام بڑے امتحان بڑے لے آندے، نال نال انعام بھی دے گئے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، فرمایا میں تینوں سارے لوگاں دا امام بنا دیتا ہے، ساری کائنات دے لوگاں دا پیشوا بنا دیتا ہے۔ بھائیو انعامات ملے اللہ دا حکم منن دے نال، اس تو سخت کوئی آڈر نہیں، اس تو سخت کوئی حکم نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیو قربانی کا جانور ذبح کرنے والوں، یہ سنت ادا کرنے والوں، اپنے دل کے اندر ارادہ، یہ ذہن، یہ یقین بناؤ اللہ آج تے تیرے نبیوں دی سنت ادا کر دیا، جانور
جانور کی گردن پہ چھری چلان کا حکم ہے۔ اللہ کل تیرے دین واسطے میری جان دی ضرورت پئی کہ اپنی جان قربان کر دیا گا، تیرے دین واسطے اینا بچیاں دی قربانی پیش کرنی پئی، کر دیا گے، سب کچھ قربان کر دیا گے اللہ تیرا حکم من کے۔ تو اس واسطے بھائیو انشاءاللہ پھر اللہ جڑا اللہ دے حکماں نو مندا ہے اللہ انہوں انعامات بھی اس طرح ہی عطا فرماندا ہے۔ اے ایمان بناؤ کہ انشاءاللہ تو بعد جو اللہ دا حکم ہے اس حکم نو من کے اپنی زندگی گزارا گے۔ 5 وقت دی نماز پڑھنا اللہ دا حکم ہے، اللہ دے رسول دا حکم ہے۔ قرآن دے اندر جسے قربانی دا ذکر اتھے نال پہلے نماز دا ذکر ہے۔ بھائیو فصلی لے رب کا ونہر، محبوب تو نماز پڑھ میرے واسطے، قربانی ادا کر میرے واسطے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ میرے محبوب اعلان کہو میری نماز، میری قربانی، میری ہر عبادات، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ تیرے واسطے ہے۔ جب سب کچھ اللہ واسطے ہوئے گا پھر بندے کی کامیابی ہے۔ اے جڑے اسی قربانی دے جانور ذبح کرنے نے گوشت اسا کھا لینا ہے، اللہ نے فرمایا لوگوں تہاڈا ایک جانوراں دا خون تے گوشت مینوں نہیں پہنچدا، تہاڈے دل دا تقوی مینوں پہنچدا ہے۔ اخلاص اللہ دیکھدا ہے، للہیت رب دیکھدا ہے۔ جن دا اخلاص اچھا ہے للہیت ہے، جانور چھوٹا بھی ہے، اللہ انہوں انشاءاللہ بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی علیہ السلام دا فرمان ہے جدو قربانی دا جانور ذبح کرنا ہے کہ انہوں ذبح کرن تو پہلے چھری جو ہے اس کو بہت زیادہ تیز کر لینا تاکہ جانور ان دی گردن تے چھری چلا دیا انہوں تکلیف نہ ہوئے، بہت زیادہ تیز کر کے وہ چھری پھر جانور نو ذبح کرنا چاہیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، باقی لمبی دعا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ نہیں اتنی لمبی دعا دی تو بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کے، اور صحیح طریقہ ہی ہے کہ آدمی جس کی قربانی ہے وہ اپنے ہاتھ دے نال قربانی دا جانور ذبح کرے، کوشش کرے۔ اللہ کے نبی دے صحابہ نا اپنیاں بیویاں اپنیاں بیٹیاں نو قربانی دے جانور ذبح کرن دی اجازت دلائی، عورتاں ذبح کر سکتیاں نے، صحابیات اپنے قربانی دے جانور اپنے ہاتھاں نال ذبح کر دے۔ تو اس واسطے اپنے ہاتھ نال ذبح کرنی چاہیے۔ قربانی پہلے دن اللہ دے نبی کا سنت طریقہ، آپ کا جو عمل ہے نا ساری زندگی آپ نے پہلے دن قربانی دے جانور ذبح کیتے، کیونکہ جن 10 دنوں کی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے وہ 10واں دن عید دا ہے، 10واں ذوالحج دا دن ہے، یہ اندر بہت زیادہ حمیت ہے، بہت زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے رسول 10ویں پہلے دن ہی آپ قربانی دے جانور ذبح کر دے۔ سانو بھی کوشش کرنی چاہیے، یہ اجر لینا ہے، زیادہ ثواب لینا ہے تو پھر پہلے دن اج دے دن بندے نو اپنی قربانیاں جو نے وہ ادا کرنی چاہیے نے۔ قربانی دا جانور ذبح کر کے گوشت بنا کے اس دے اندر اپنا رکھ بھی سکتا ہے، ذخیرہ بھی کر سکتا ہے، کوئی قباحت نہیں۔ مہینہ رکھتا ہے، 2 رکھنا جنی ان کی دل کرتا ہے، وہ اپنے دوست احباب نو تحفہ بھی بھیج سکتا ہے، رشتہ دار عزیز و اقارب نو۔ لیکن ان دے اندر ایک حصہ ایسا جہاں غریباں مسکیناں نو وہ صدقہ ہے، اگر وہ صدقہ ہوئے گا دیاں گے تو پھر قربانی ہوئے گی۔ بعض دوست انج کرتے ہیں کہ بڑا جانور لے کے وہ سارا تقسیم کر دیتا تے اون دے نال ایک بکرا چھترا لیا وہ گھر پکا لیا۔ بھائی قربانیاں تے 2 تادی ہون گیاں نا، جی ان دے وچوں بھی اللہ دی راہ وچ کوئی دیتا ہے، غریباں مسکیناں نو جڑا صدقہ ہے وہ کیتا ہے، تے جے سارا بکرا گھر رکھیا تے پھر وہ جانور دی قربانی نہیں ہوئے گی۔ بے شک تھوڑا دے دے، کوئی یہ ضروری نہیں کہ 3 ڈھیریاں برابر ہون،
نہیں اندر وچوں حصہ ہے بے شک تھوڑا دے دے جیڑی بھی قربانی دینی ہے اس قربانی دے وچوں تھوڑا حصہ یا زیادہ وہ مغربہ مسکینہ نو بھی ضرور ادا کرنا چاہیے اور تیسری بات یہ ہے کہ جیڑا کھل اتاردا ہے کسائی ان دی مزدوری دے اندر قربانی دی کھال انہوں آدمی نہیں دے سکتا اگر ان دی مزدوری اندر قربانی دی کھال دے گا ان دی قربانی اللہ قبول نہیں کرے گا اللہ کو اس کو ان دی مزدوری دے ان دی مزدوری میں تو انہوں گوشت نہیں دے سکتا ان دے میں توفے دے طور دے کھل اپنی استعمال دے اندر اگر کوئی ان کا مشکیدہ بنانا چاہتا ہے اپنے جانور قربانی کا بنا سکتا ہے اجازت ہے ان کا مسلح بنانا چاہتا ہے اپنے اس جانور کی قربانی کی کھل کو بنا سکتا ہے ویسے انہوں استعمال نہیں کر سکتا وہ غریبہ مسکینہ مدارس کے اندر وہ کھل نو بھیج دے تو اللہ کو دعا ہے اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے ساری زندگی جویں اللہ دے خلیل نے اپنے مالک تے حکماں نو منیا ہے اللہ سانو بھی اپنے حکم منن والا بندہ بنا دے تو جس طرح پہلے بھی دوست احباب ماوا پہنا سارے اس ادارے کا خیال رکھتے ہیں قربانی دیا کھلا ادارے واسطے بھیجیا دے اللہ تہاڈی محنت قربانی قبول فرمائے اوے تیری خدمت اسی کر رہے ہیں اللہ ساری محنتاں بھی قبول و منظور فرمائے اللہ رب العالمین قربانی عطا کرنے والے دی قربانیاں قبول فرمائے یہ موقع بڑا قبولیت ہے بھائیو جنہاں دے فوت ہو گئے انہاں دی مغفرت واسطے دعا فرماؤ اور جڑے زندہ نے انہاں دی خیر واسطے دعا فرماؤ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھو اکثر یہ ہے کہ قربانی جدو ذبح کی جاتی ہے ان دی پہلے کلیجی وغیرہ کر کے وہ بھن کے پھر مولوی صاحب نے بلاندے نے جی تے ختم پڑھو تے پھر یہ قربانی ہونی ہے بھائیو سب جھوٹ ہے بکواس ہے کوئی شریعت کے اندر ہے اپنی قربانی ہمیں ضائع نہ کریا جے جنہ اللہ دے نبی نے حکم دیتا نہیں آپ کا طریقہ نہیں اگر اسی وہ کریں گے تو قربانی برباد ہو جائے گی بات اللہ کی راہ میں تقسیم کر دے انہیں جیتے لیا کے ختم پڑھانا یا کچھ کرنا یہ نبی پاک کو ثابت نہیں جواب تو ثابت نہیں وہ سانوں بھی کام نہیں کرنا چاہیے اللہ مدی توفیق فرمائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين عذب الباس رب النار واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما میرے اللہ جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما اللہ مرد عورتاں بچے جوان بزرگ میرے اللہ جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما اللہ طرح دے بیمار نے اللہ شفا دے دے اللہ ہسپتالوں میں بیمار نے شفا دے دے اللہ تیرے گھر اسی بیمار در کوئی میرا بھائی بچہ بیٹی ماں بیمار ہے اللہ رحمت فرما دے اللہ انہوں شفا و نصیب فرما اللہ صحت ہمیشہ امتحانات جو کہ نہیں اللہ دنیا آخرتیاں ہمیشہ تو سالوں مقبول فرما اللہ رحم فرما اللہ بیمارات رحم فرما اللہ بیمارات رحم فرما اللہ جس بندے نو جو بیماری دکھ تکلیف لگی ہے اللہ آج دور فرما دے اللہ آج دور فرما دے
اللہ دکھیا دے دکھ کٹ دے، اللہ دکھیا نو سکھ نصیب کر دے، اللہ بیماراں نو شفا دے دے، اللہ تیرے مہنگ تیرے فقیر تیرے دروازے تے بیٹھ کے سوال کر رہے، اللہ تے ابوا چڑھ کے کدھر نہیں جاندے، اللہ تو شہنشاہ ہے، تو داتا ہے، اللہ تو چوریاں پر والا ہے، نبیاں چوریاں پر دے، اللہ ساریاں چوریاں رحمت نال پر دے، اللہ بے اولادیاں نو مرینہ اولاد نصیب فرما دے، اللہ بے اولادیاں نو مرینی اولاد نصیب فرما دے، اللہ میرے بارے بھائی لیاقت کا بیٹا بیمار ہے، اللہ اس بچے عبدالرحمان صحت عطا کر دے، اللہ اس بچے میں شفا دے دے، اللہ عبدالرحمان صحت عطا کروا دے، اللہ باپ کے ماں بھی کاندھی ٹھنڈک بنا دے، اللہ ساری بیٹیاں بیٹیاں نو اللہ صحت دے دے، ایمان والے زندگی نصیب کر دے، اللہ جنہ دیاں گودیاں خالی نے اللہ ہریا کر دے، اللہ نرینہ اولاد دے دے، اللہ نرینہ اولاد نصیب فرما دے، میرے اللہ تیرے خزانے وچ کمی کوئی نہیں، اللہ بیٹیاں بڑیاں روندیاں نے جنہ کو اولاد کوئی نہیں، اللہ میرے بھائی بڑے روندے نے جنہ کو اولاد کوئی نہیں، اللہ تیرے خزانے وچ خیر ہی خیر ہے، اللہ انہاں دیاں رحمت نال چوریاں کر دے، اللہ جے 86 سال بعد اپنے خلیل اولاد کا میوہ دے دیتا ہے، اللہ زکریا نو بے موسم میں پھل دے سکنے، اللہ اتنے جوان نے اللہ انہاں نو اولاد والی بہار نصیب کر دے، اللہ بیٹیاں بہناں دکھی نے اللہ اولاد دے کے سکھ نصیب کر دے، اللہ سانو ماپے اندر فرما بردار بنا، اللہ اولاداں نو ماپے اندر خدمت گزار بنا، اللہ کسے باپ نو اولاد دکھ نہ دے، اللہ کسے باپ نو ماں دو اللہ اولاداں دکھ نہ دے، اللہ اولاداں دتیاں نے پہنا اولاداں نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، اللہ اولاداں نو اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، اللہ بیٹیاں والیاں دیاں بیٹیاں دیاں عزتاں مقبول فرما دے، اللہ ساڈیاں بیٹیاں دیاں عزتاں مقبول فرما دے، میرے اللہ بیٹیاں دے مقدر بہتر کر دے، اللہ سب دیاں بیٹیاں دے نصیب چنگے کر دے، اللہ زندگی دے ساتھی چنگے نصیب فرما دے، اللہ ساڈیاں بیٹیاں پیراں نو تتی ہوا تو بچا لے، اللہ تو دلاں وچ بچیاں دیاں محبتاں پیار دیاں تے پائے نے تڑپ جاندے نے ماپے بیٹیاں دیاں تکلیفاں تو ویکھ کے اللہ دکھاں تو بچا لے، اللہ بیٹیاں نو پریشانی تو بچا لے، اللہ جڑے ساڈے پیارے بہت ہو گئے نے انہاں دی بخشش فرما دے، اللہ انہاں دی مغفرت فرما دے، اللہ انہاں دی مغفرت فرما دے، اللہ جنہاں دے والدین بہت ہو گئے نے اللہ انہاں دی بخشش فرما، اللہ انہاں دے والدین دی مغفرت فرما، اللہ تیرا بھائی بہت ہو گئے نے اللہ بخش جا فرما، اللہ اج کئی ماواں بچیاں واسطے دعا واسطے ہاتھ چکے میں، اللہ میرے بھائی جنہاں دے بیٹے بہت بیٹیاں بہت ہو گیا، اللہ بخشش واسطے دامن پھیلا بیٹھے نے اللہ معاف کر دے، اللہ اپنے والدین واسطے دعا کر رہے اللہ معاف فرما دے، اللہ میرے والدین محترم دی مغفرت فرما دے، اللہ انہاں دی قبر میں جنت دا باغ بنا دے، اللہ سب مرن والے جتنے مسلمان موائد پیارے بہت ہو گئے اللہ انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ بنا دے، اللہ اولاد قربانی عطا کرنیا، اللہ انہاں دے والدین نو صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ
اللہ دا جو والدین دے درجات بلند کر دے اللہ تیرے نبی دا قربان نے نیک اولاد جو عمل کرتی ہے اللہ پاک تے ماں دے درجے بلند کر دیتا ہے اللہ جنہ قربانیاں دیڑیاں نے قبول فرما لئی اللہ ساڈیاں دتیاں قربانیاں قبول فرما لئی اللہ گناہگار بڑیا جو قربانی دا حق ہے ساڈے کول تے ادا نہیں ہو رہا پر اللہ قبول کر لئی اللہ منظور فرما لئی اللہ بڑے پاپی گناہگار اللہ معاف کر دے اللہ تیرے کرو جان تے معافیاں دے کلم پھیر دے اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ میری مسجد تے جتنے نمازی بزرگ باپ فوت ہو گئے اللہ ساتھی مغفرت فرما اللہ ساتھی بخشش فرما اللہ سانو نیکی دی توفیق دے گناہاں تو معفو فرما اللہ پنج وقت کا نمازی بنا اللہ جو پڑھنے قبول فرما اللہ ساڈے تے راضی ہو جا اللہ ساڈے دل کینہ خدت کو پاک کر دے صاف کر دے اللہ آپس میں پیار محبت نال زندگی گزارن دی توفیق فرما اللہ پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا فرما اللہ شہداء دیاں شہادت قبول فرما اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ سانو نیک حکمران نصیب فرما اللہ جو تیرے اسلام تے تیرے اس ملک دی بہتری چاہنے والے اللہ او سانو حکمران نصیب فرما اللہ سانو بھی نیک کر دے ساڈے حکمراناں بھی نیک بنا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ اجمعین.